حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان مومن کے لیے 5 عیدیں ہیں۔ ہر ایسا دن جس دن میں اس نے کوئی گناہ نہ کیا، اس کے اعمال نامے میں کوئی گناہ نہ لکھا گیا، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تو وہ دن مومن مسلمان کے لیے عید کا دن ہے۔ اور دوسرا عید کا دن وہ ہے جب بندہ مومن اس فانی جہان سے ایمان کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے شیطان کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے رخصت ہو گیا، تو مومن کے لیے وہ بھی عید کا دن ہوگا۔ اور فرماتے ہیں تیسرا دن وہ عید کا دن ہے جس دن مومن پل صراط سے گزر جائے گا، قیامت کی ہول ناکیوں سے محفوظ ہو جائے گا، زبانیاں اور دشمنوں کے ہاتھوں سے چھٹکارا حاصل کر لے گا، تو مومن کے لیے وہ بھی عید کا دن ہوگا۔ اور چوتھا دن وہ ہوگا جس دن جنت میں داخل ہوگا اور دوزخ سے محفوظ رہے گا، مومن کے لیے وہ بھی عید کا دن ہوگا۔ اور فرماتے ہیں 5واں دن عید کا وہ دن ہے جس دن اسے رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ تو جس دن بندہ مومن اپنے رب کا دیدار کرے گا، وہ دن بھی مومن کے لیے عید کا دن ہوگا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے اور عید کی طرف نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے گئے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، ہر کام کرنے والا جب کام کر لیتا ہے تو وہ اپنا اجر طلب کرتا ہے۔ میرے جن بندوں نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھ لیے، اب وہ اپنا انعام لینے کے لیے، اپنی اجرت لینے کے لیے عیدگاہ کی طرف نماز عید ادا کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اب رب العالمین فرماتا ہے، اب وہ میرے بندے اپنا اجر طلب کرتے ہیں، اے میرے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تو اس دوران ایک منادی ندا دیتا ہے، اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تم اس حال میں اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ کہ تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا عبادی تم لی، اے میرے بندو، تم نے میرے لیے روزہ رکھا، وَأَفْطَرْتُمْ لی، اور میرے لیے افطار کیا، فَقُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہاری اب بخشش ہو چکی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ تو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ رب العزت ماہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں 6 لاکھ آدمیوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو رب العالمین ابتدائے رمضان سے لے کر لیلۃ القدر تک جتنے لوگوں کی مغفرت فرما چکا ہوتا ہے، صرف لیلۃ القدر میں ہی اتنے لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ پھر جتنے لوگ ابتدائے رمضان سے لے کر عید الفطر کے دن تک جتنے لوگوں کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے، اتنے ہی لوگ رب العالمین عید الفطر والے دن گناہوں گاروں کو بخش دیتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ مبارک مہینہ، رحمت والا مہینہ، بخشش والا مہینہ جو کہ ہم سے الوداع ہو رہا ہے،
تو ہمیں کیا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، اور کل جب عید کا دن ہوگا، جب ہم نے عید پڑھنی ہے تو یہ انعام و اکرام کا دن ہے، تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب جائیں تو میرا رب بھی اپنے بندوں کو دیکھ کر فرشتوں پہ فخر کرتے ہوئے فرمایا، میرے فرشتے اب گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو بخش دیا ہے۔